باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں اذان فجر ہونے والی ہے۔ روزانہ کی طرح یہ بات آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ وقت بہت اہم ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور منہ سے اچھے الفاظ نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آئیں گے کیونکہ ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ریمیڈی سے ہی شروع ہوتا ہے اور بہت ساری ریمیڈیز اس وقت میرے پاس موجود ہیں کہ کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے، ٹونسس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیا ہوم ریمیڈی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی یہ مشاہدے میں آتا ہے کہ ٹونسس پہ ورم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز بھی خراب ہوتی ہے اور تکلیف بہت ہوتی ہے، پانی پینے تک میں تکلیف ہوتی ہے۔ معصوم بچوں کو، بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانا کھانے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، تو یقیناً پھر وہ اس کا آپریشن کراتے ہیں۔ لیکن یہاں ہوم ریمیڈی میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ گلیسرین آسانی سے مل جاتی ہے۔ گلیسرین بالکل اچھا، ایک گلاس پانی لے لیں اور ایک چمچہ تقریباً گلیسرین اس کے اندر ملائیں اور اس سے اس کو غرارے کریں، اور پانی اگر گنگنا ہو تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیم گرم پانی لے کے اس میں ایک چمچہ آپ ٹیبل اسپون گلیسرین ملا دیں اور اس کو اچھی طرح ہلانے کے بعد آپ اس کے غرارے کرائیں، بچوں کو بھی کرائیں، بڑوں کو بھی کرائیں، تو جتنا بھی انفیکشن ہوگا وہ صحیح ہو جائے گا۔ کیونکہ گلیسرین جو ہے اینٹی بایوٹک ہے، اینٹی سیپٹک ہے، اور جتنا ورم ہوگا تھروٹ میں ٹونسس کی وجہ سے وہ سارا ورم بھی اتر جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کی جو شوگر ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ریزن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کچھ فاسٹنگ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنی شوگر کیسے کنٹرول رکھیں؟ بالکل یہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر اپنے معالج سے، ڈاکٹر سے اپنی شوگر چیک کرانے کے بعد اس سے مشورہ ہوتا ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی شوگر پیشنٹ ہیں وہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول رکھیں سحر و افطار میں، ٹھیک ہے، کیونکہ شوگر ایک دم سے ختم ہونا بھی انسان کی زندگی پہ خطرناک اثرات مرتب کرتا ہے، یہاں تک کہ کوما تک میں چلے جاتے ہیں لوگ، کوما بھی چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں میتھی دانہ ہر گھر میں ہوتی ہے، میتھی دانہ لے لیں آپ 110 گرام لے لیں، اور دار چینی ہر کھانے میں استعمال ہوتی ہے، دار چینی، تو دار چینی لے لیجیے آپ تقریباً 50 گرام، اور کلونجی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ کلونجی لے لیجیے 50 گرام۔ ان تینوں کا صفوف بنا لیں، تینوں کا صفوف بنانے کے بعد اس پہ پڑھ لیں سلام القولم من رب الرحیم 372 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد جناب اس کو ہاف ٹیبل اسپون سحری میں، ہاف ٹیبل اسپون آپ لے لیں افطار کے بعد، تو پورے دن شوگر جو ہے مینٹین رہے گی، شوگر کے جو مضر اثرات ہیں وہ بھی باڈی پہ نہیں پڑیں گے۔ بالکل جی، یہ تمام جو بتائیں ڈاکٹر صاحب نے ریمیڈیز وہ آپ کے گھر میں چیزیں موجود ہوتی ہیں، جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں جو پرابلمز آپ لوگوں کو آ رہی ہوتی ہیں پھر وہ نہیں آتی۔ اسرا آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ جب میں پھنستی ہوں کہیں بھی ابھی بھی سو میں اپنی امی کو کال کرتی ہوں اور پھر پوچھتی ہوں کہ جی یہاں پر یہ ہے وہاں پر یہ ہے، بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس سے۔ آپ نے ایسی کیا چیز اپنی میں نے میں اپنی والدہ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ وہ ایک سوشل ورکر ہیں اور ایک غریب علاقے میں 26 سال سے اسکول چلا رہی ہیں، بچوں کو مفت تعلیم دیتی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں فی سبیل اللہ، انہی بچوں کے والدین کو دوائیاں لکھ کے دیتی ہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ سے ایک بہت اچھی چیز جس کی میں مطلب مما کو میں تھینک یو بھی کرنا چاہوں گی کہ مجھ میں انہوں نے شاید ایک یہ خوبی، ایک خصلت ڈالی ہے کہ خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب خواتین بیٹھتی ہیں تو زیادہ تر جو ٹاپک ڈسکشن کا ہوتا ہے وہ خاندانی مسائل ہوتے ہیں، کسی کی بات ہوتی ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا، دیکھا آپ نے یہ کیا۔ میں نے میری والدہ سے یہ چیز سیکھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں پروڈکٹیو کریں، آپ کی جو کنورسیشن ہے وہ پروڈکٹیو ہونی چاہیے۔ آپ کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں غیبت، ان چیزوں میں کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں، کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں، اور میں واقعی میں شکر گزار ہوں اپنی والدہ کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی کہ انہوں نے میری امی سے یہ چیز مجھ میں ٹرانسفر کی ہے کہ میرے لیے تمام معاملات بہت چھوٹے ہیں، اگر کوئی میری برائی کرتا ہے یا کوئی کچھ کر رہا ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی میں نے اپنی امی سے اڈاپٹ کی ہے کہ لوگوں کے بارے میں، ان کے نجی معاملات کے بارے میں مجھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یا کسی نے ایسا کیوں کہا میرے بارے میں۔ تو دس از دا بیسٹ تھنگ۔ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ظاہر ہے جب آپ
ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے کہ کون کس کی باتیں کر رہا ہے, وہ جو گوسپس ہوتی ہیں وہ نہیں کریں گے, تو آپ کے ریزلٹس آپ کی لائف میں بہت اچھے آئیں گے. اور وہی والی بات ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس سے جو اچھی چیزیں سیکھتے ہیں اور وہ چیز ہماری لائف میں آگے بڑا ہمیں پروڈکٹیو ہوتی ہے. ثنا, آپ اینکر پرسن بھی ہیں, آپ بتا رہی ہیں آپ گھر کے کام بھی کرتی ہیں سارے, کیا چیز اڈاپٹ کری اپنی والدہ سے کہ جس پہ آپ کہتی ہیں؟ اڈاپٹ تو انسان کہتے ہیں نا کہ ایک بیٹی جو ہے اس کو جاننا ہے کہ وہ کتنی سگڑ ہے تو اس کی ماں سے ملو, یہ مثال دی جاتی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے, لاجک ہے. بٹ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آج میں یہاں بیٹھی ہوں یا میں اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہی ہوں تو اس میں صرف میری ماں نہیں, میرے پاپا کا بھی بہت کردار رہا, کیونکہ انہوں نے ہر چیز پر تھپکی دی. ہمیشہ یہ کہا, انہوں نے مجھے کبھی بیٹی نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا بیٹا. ہمیشہ جب بھی دعا دیتے تھے تو وہ بیٹا, مطلب بھائیوں کے, مرد اور عورت کی برابری کی بات نہیں کری میں ماں باپ ایک کانفیڈنس دیتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی, جو آپ کو گھر سے ملتا ہے. جس فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں اکثر آپ کو رشتہ داروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا ٹی وی پہ بھیج دیا, اب یہ شو کرے گی, اور یہ اور وہ اس طرح کی بے شمار باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب کوئی اور نہیں ہوتا آپ کی فیملی سے یا آپ کے خاندان سے, تو یہ باتیں ماں باپ کو سننی پڑتی ہیں. لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی ہے, اس کو صحیح غلط سمجھا دیا ہے, سکھا دیا ہے, تو وہ باتیں, وہ تشنگیاں اپنی اولاد تک آنے ہی نہیں دیتے, خود بیئر کرتے ہیں اس خاندان کے پریشر کو, اور کہتے ہیں آپ جاؤ اور اپنی زندگی کی اڑان بھرو. تو میں آج یہاں بیٹھ کر, پاپا تو نہیں ہے لیکن میں ماما کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آئی نو کچھ رشتے بھی ان سے چھٹ گئے, بہت ساری چیزیں ہوئی, لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو مضبوطی سے جوڑے رکھا. اپنا گھر, ایک ماں جو ہے وہ ایک گھونسلہ ہے نا, ایک گھر, اور وہ ماں, بچے بڑے بھی ہو جائیں لیکن اپنے پروں تلے, اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کو محفوظ رکھتی ہے. تو آج میں کبھی ان کے ہاتھ پکڑتی ہوں نا, میں یہ آپ سب سے بھی کہوں گی کہ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہم اس لمس کو محسوس نہ کر سکیں. جب کوئی چلا جاتا ہے اس کی یادیں رہتی ہیں, ہم اس کو محسوس بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ لمس ہم سے چھن جاتا ہے. تو اپنی ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیں. یہ وہی ہاتھ ہیں جو جوان تھے, جنہوں نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو بولنا, پہلا قدم بڑھانا سکھایا. آج ان پہ جھریاں آ گئی ہیں. میں بھی اپنی ماں کے کبھی ہاتھ دیکھتی ہوں نا تو مجھے کچھ عجیب سا ہوتا ہے. میں اس لمحے دعا کرتی ہوں, میں کہتی ہوں یا اللہ میں کیا کروں کہ میں چھپا لوں ان کو کہیں کہ میرے پاس رہیں. ایک عجیب سا خوف آتا ہے, پھر میں جھڑکتی ہوں اس سوچ کو کہ نہیں, اور اس لمحے یہی دعا کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان کو سلامت رہے. تو آپ سب بھی دعا کیجیے گا رب سب ماؤں کا سایہ سلامت رکھے, اور ہم سب کو, اولاد کو اتنی ہمت دے, اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق نبھا سکیں. بالکل جی, حق تو بہرحال ہم کیا نبھا سکیں گے, لیکن ثنا نے یہ بات بہت اچھی کری ہے کہ جب ہم بچپن میں اپنی امی کا ہاتھ, جنہوں نے ہاتھ کی بات کی تو میرے ذہن میں آیا, جب بچپن میں ہم اپنی امی کا ہاتھ دیکھتے تو بالکل جوان ہاتھ ہوتا تھا, اور ایک بڑا بظاہر بچپن گزرا ہی ان ہاتھوں کے ساتھ ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جھریاں آ جاتی ہیں, اور ہم اگر احسان سوچنا شروع کریں اس وقت سے کہ جب ہمیں صبح اسکول کے لیے اٹھایا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے, ناشتہ کرایا جاتا ہے, اسکول بھیجا جاتا ہے, جب تک ہم واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک ماں جو ہے وہ ایک سوچ میں رہتی ہے, گھبراتی رہتی ہے. تو صرف اگر ہم یہی احسان سوچنے لگے تو ہم سوچتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ کا کیا ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان بدبخت اولادوں کے بارے میں سوچ کے, کہتے ہیں جی ہم نے اپنے ماں باپ کو بہت دے دیا ہے. ارے بھائی بہت تو دور کی بات ہے, آپ تو اتنا سا اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے. تو اس بارے میں ذرا سا سوچیے گا. مفتی صاحب آپ سے کچھ سوال یہ ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر والدین کہیں تو نہیں ماننی چاہیے, کون سی ایسی چیز؟ بسم اللہ الرحمن. اچھا, آپ کے سوال سے پہلے ایک جواب میں حضرت کے بعد دینا چاہوں گا کہ شوگر پیشنٹ اگر روزہ رکھتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ثواب ہے سب کچھ ہے, لیکن اگر یہ حالت ہو جائے کہ روزہ یعنی کہ توڑنا پڑ جائے, تو حکم یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ جان کا خطرہ ہے, کہ اگر اس نے روزہ رکھا اور اس کی شوگر اتنا ہائی بڑھ جائے گا کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو حکم یہ کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے, اس کی قضا لازم آئے گی, کفارہ نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ نہیں, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ دیا. اب دوسری آپ کا سوال کے جواب, کن چیزوں پہ نافرمانی کر جی جی, سب سے پہلی بات, شریعت کے خلاف کوئی کام ماں باپ کہیں. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, ماں باپ کہیں کہ بھائی فرض نماز کو چھوڑنا ہے, اس کی ماں نہیں آتی. مثال کے طور پہ دین کے خلاف جو بھی کام ماں باپ کہیں اس کو منع کرنے کی اجازت ہے. یعنی اس میں نافرمانی سے مراد یہ کہ اس میں بھی یہ نہیں کہ ان سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیں آپ, بلکہ آپ ان کی بات نہ مانیں. اور بات ماننے کے کئی طریقے کے ہوتے ہیں.
لیکن حکم یہ کہ شریعت کے خلاف جو بھی کام ماں باپ کہیں گے اس کو نہ مانا جائے، تو پھر اس بات پر فقہاء نے فرمایا کہ آپ ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے بہن نے فرمایا نا کہ ماں کی عظمتیں تو اپنی جگہ، آج میری والدہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میری والدہ جب میں دور حدیث کر رہا تھا تو رات کو اٹھ کے گرم پراٹھے بنا کے دیتی، تو ماں کی بڑی شان ہے۔ لیکن جس کے ماں باپ نہیں نے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں سے گناہ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا تم توبہ کرو، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ فرمایا آقا والدہ تو زندہ نہیں۔ کیا تمہاری خالائیں زندہ ہیں؟ فرمایا آقا خالہ زندہ ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی نیکی کرو جو اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اگر آج کسی کی ماں نہیں ہے تو وہ اپنی خالاؤں کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرے سے ماں کے ساتھ کرتا تھا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور اس سے بڑی نافرمانی ہو گئی ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کا کفارہ کرے یا اس سے معافی چاہتا ہے، اس کے لیے کیا کرے؟ میں یہی بات کر رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ زیادہ سارا احسان ثواب کرے، دوسری بات جو ان کے رشتہ دار ہیں نا، چاہے خالہ ہوں چاہے ماما ہوں، یہ ان سے صلہ رحمی کرے جیسے ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو خالاؤں کا جو یعنی جو خالہ ہوتی ہیں یا آپ کہنے کہ انٹی یا انکل جسے ہم میں کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کیا جائے جیسے ماں باپ کا خام خیال رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ان کے ساتھ بھی برتاؤ ہم کریں گے اس کا بھی اجر۔ مثال کے طور پہ حضرت دائی حلیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سگی ماں نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پاس جب آتی ہیں حضور کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنی کالی کمری بچھا دیتے، فرماتے ہیں آپ تشریف رکھو گے۔ یہ شان ہے اس ماں کی جو سگی ماں نہیں ہے۔ تو اچھا سگی سے جہاں پر آپ نے بات کری تو ہمارے یہاں جو سوتیلی ماں کا کانسیپٹ ہے وہ ایک بڑا خطرناک ہاربل سے کانسیپٹ آتا ہے کہ جی سوتیلی ماں ہے۔ کچھ چیزیں ایسے ہمارے سامنے بھی آئی ہیں، معاشرہ بھی کچھ ایسا ہے۔ تو جو سوتیلے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں جب لفظ ماں باپ کا آ جاتا ہے نا تو بات یہ کہ اس میں سوتیلا پن یا پرایا پن نہیں، محل کہ تو ایک کی والدہ کا انتقال ہو گیا، باپ نے دوسرا نکاح کر لیا، تو وہ بھی ماں ہی کہلائے گی۔ جو ماں کے حقوق اپنی ماں کے لیے تھے وہی ماں کے حقوق اس عورت کے لیے بھی ہیں، اور اس عورت کا بھی اتنا ہی عزت و احترام کرنا ہے جتنا اپنی سگی ماں کا کرتے تھے۔ پھر میں وہی بات کہیں کہ رضائی ماں تھی تو یہ مقام مرتبہ تھا، اسی طرح یہ ماں بھی جو پرورش کرتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو مقام و مرتبہ دیا ہے کہ وہ جو اللہ کی جو کہتے ہیں نا اللہ کی محبت، وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں رکھی ہے کہ اگر اللہ کی محبت دیکھنی ہو تو ماں کے دل میں دیکھ لو۔ تو اس میں سگے اور پرائے کا نہیں ہوتا معاملہ، عورت ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب عورت کسی سے محبت کرتی ہے یعنی اولاد کے ذریعے، حالانکہ سگی نہ ہو، تو اس کے محبت کرنے میں شک نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں شک کرتے ہیں کہ یار یہ سگی ماں نہیں ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی بات کرے گی، تو شک نہ کریں بلکہ آپ بیٹے بن کے دکھائیں، اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں خود رحم کر دے گا۔ بالکل جی، آج بات ہو رہی تھی ماں باپ کی اہمیت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، اور میں نے یہی بات شروع میں بھی کہی تھی جب میں انٹرو کر رہا تھا کہ میرے ایسے 100 پروگرام ختم ہو جائیں گے لیکن ہمارا یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا کہ اتنی فضیلتیں اتنی چیزیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کتنا عذاب ہے۔ تو اب یہ سوچنا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم شاید جانے انجانے میں کر جاتے ہیں یا پھر کچھ ایسے بھی بد قسمت لوگ ہیں جو جانتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس ماں باپ جیسا تحفہ، ماں باپ جیسی نعمت موجود ہے نا، تب تک ان کی قدر کریں، کیونکہ دنیا کے بعد جب وہ چلے جائیں گے اس دنیا سے تو پھر آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ اور یہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ بتانا ہے کہ جی میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔